ایک بھائی نے بات کی ہے کہ اب کچھ لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلا کر دوسرے اہل حدیث اکابرین کو یزیدی کے القاب سے نواز رہے ہیں اور ایک نیا فرقہ بنا کر حسینی اہل حدیث نعرہ لگا کر سر عام تابعین کو مندہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام لوگوں کے سامنے بلند ہو۔ یہ کسی بھی عالم دین کی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں کے سامنے کچھ کرے۔ تو اگر یہ ایسی باتیں نہ کریں تو ان کو کون پہچانے گا؟ تو ادب کی کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ ایک عالم دین نے ایک دن کہا کتا حلال ہے، جس نے جو چاہتا ہے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لے۔ شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کے گھر کے باہر، آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، کتا حرام ہے۔ تو جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے اپنی کھڑکی کھول کے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم نے کہا کتا حلال ہے اور ہم کہتے ہیں کتا حرام ہے، تم کہتے ہیں مناظرہ کرو، تو کہتے ہو تم کیا چاہتے ہو؟ کہے حرام ہے، چلو ٹھیک ہے حرام ہے جی۔ لوگوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اگر ایسا نہ کرتا تو یہ اتنے لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ مولوی اسحاق جھالوی تھا، ایک بدبخت مر گیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا خباثت کرنے والا انسان تھا صحابہ کے متعلق، تابعین کے متعلق۔ ہمارے فیصل آباد کے علماء اس کے پاس گئے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو سوشل میڈیا پہ، تو اس نے یقین جانے ہمارے بڑے علماء ہیں وہ، انہوں نے یہ بات ببانگ دہل کہی کہ اس نے کہا آپ جو چاہتے ہیں میں وہ کہتا ہوں، میں اپنی ساری باتوں سے انکار کرتا ہوں، لیکن جب وہ آ گئے تو پھر وہ اسی طرح ہی بکواس کرنے لگا۔ تو یہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جس طرح رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں اس طرح ان کے خاندان کی عزت کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ ہم ان کا تقابل کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا حسین کی عزت تب ہے جب صحابہ کو گالی دی جائے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، یا کوئی یہ کہے کہ سیدنا علی کی عزت تب ہے جب سیدنا ابوبکر یا سیدنا عثمان یا سیدنا عمر کو کچھ کہا جائے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ان باتوں پہ صرف یہی بات کہیں گے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ سیدنا حسین حق پہ تھے یا دوسرے تھے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں فوت ہو جاتا ہے اس کی برائی نہ کرو، اگر وہ برا تھا تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو اگر یزید نے زیادتی کی تھی، مروان نے زیادتی کی تھی، یا کسی اور نے ایسا کیا تھا تو وہ اللہ کے حضور ہے۔ کیا ہم زیادہ منصف بنے ہوئے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، یا ہمارا رب زیادہ انصاف کرنے والا ہے؟ سیدنا حسین بھی اللہ کی بارگاہ میں، یزید بن معاویہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانے اور ان کا حساب جانے۔ ہمیں ہماری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ صرف اپنا نام بنانے کے لیے؟ اللہ رب العزت ہمارے علماء کو سمجھ عطا فرمائے۔